الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا منه أو قال عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے ذمے اپنے ظاہر کی بھی اصلاح رکھی ہے اور اپنے باطن کی بھی اصلاح رکھی ہے کہ ہمارا ظاہر بھی اچھا ہو اور ہمارا باطن بھی اچھا ہو۔ اور اسی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے آپ کو ظاہر اور باطن کے اعتبار سے اچھا بنا لی۔ اب یہ غور کرنے والی بات ہے کہ ہم ظاہر میں کیسے ہیں اور ہم اندر سے کیسے ہیں۔ ظاہر کا مطلب ہماری شکل و صورت، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہمارا لین دین، ہماری عبادت، ہماری نماز، ہمارا ذکر، ہماری تلاوت، ہماری دعوت، یہ سب ظاہری شکلیں۔ تو یہ ساری ظاہری چیزیں کیسی ہیں؟ نماز ہماری کیسی ہے، اخلاق ہمارے کیسے ہیں، ایک ایک چیز گویا ہم کو اپنے ظاہر کے اعتبار سے دیکھنی ہوگی اور اس کو اچھا بنانے کی کوشش کرنی ہوگی کہ ہماری نماز اچھی ہو جائے۔ قرآن میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جن کی نماز اچھی ہو گئی۔ تو اب نماز اچھی ہو جائے، اخلاق اچھے ہو جائیں، انک لعلی خلق عظیم، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بلند اخلاق والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر ہم سے کیا کہا؟ ہم سے یہ کہا کہ محمد رسول اللہ کی اتباع کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ اپنے اخلاق کو بہت اچھا بنانا یہ نبی کی اتباع ہے، کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنے اخلاق کو اچھا بنانے والے بنے۔ اور اخلاق کی اچھائی کیا ہے؟ اخلاق کی اچھائی یہ ہے کہ ہم کو اپنے غصے پر قابو ہو، غصے پر قابو ہو، کنٹرول ہو، ہمارے اندر غلطی کرنے والوں کو معاف کرنے کا جذبہ ہو، کیونکہ غلطی تو سب سے ہوگی، تو ہم ان غلطی کرنے والوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے جب غلطی ہوگی تو غصہ آئے گا، تو اس غصے پر کنٹرول ہو، غصے میں ہم بے قابو نہ ہو جائیں۔ اخلاق کی خوبصورتی یہ ہے کہ آدمی برداشت کرنے والا ہو، معاف کرنے والا ہو، جھیلنے والا ہو، آنے والے حالات، آنے والے مسائل، آنے والی پریشانیاں، ان کو جھیلنے والا ہو اور اس کی شکایت نہ کرے، حالات کی، تکلیفوں کی، پریشانیوں کی شکایت نہ کرے، یہ اس کے اور اللہ کے درمیان میں رہے۔ اخلاق کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ ہمارے عمل سے، نہ ہماری زبان سے،
اور نہ ہمارے ہاتھ سے، کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور اگر تکلیف پہنچ بھی جائے تو فوراً اپنی غلطی کا اعتراف ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، کہ یہ اخلاق کی خوبصورتی ہے کہ میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، میرے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، چاہے وہ چھوٹا ہو اور چاہے وہ بڑا ہو، کہ میرے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ اخلاق کی خوبصورتی ہے۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، بلکہ ہر آدمی یہ سمجھتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ بے تکلفی جو ہوتی ہے وہ میاں بیوی میں ہوتی ہے، اور جب بے تکلفی بہت ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ کسی بات پہ غصہ بھی آ جاتا ہے، جھنجھلاہٹ بھی آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 11 بیویاں رہیں، اور 11 بیویوں کی سیرت اٹھا کر پڑھ لیں، کسی کی زندگی میں یہ نہیں ملتا کہ رسول اللہ نے مجھے ڈانٹا، رسول اللہ نے مجھے جھڑکا، رسول اللہ نے مجھے مارا، رسول اللہ نے مجھے دھکے دیے، کسی ایک کی زندگی میں نہیں ملتا۔ تو یہ اخلاق کی خوبصورتی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اس طرح رہیں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اخلاق کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم اپنا حق معاف کر دیں اور سامنے والے کا حق ادا کر دیں۔ آج دنیا میں ساری لڑائیاں صرف اس بنیاد پر ہیں کہ میرا حق ادا کرو۔ ساری دنیا میں صرف لڑائی اس بات کی ہے کہ میرا حق ادا کرو۔ اگر انسان اس مزاج پر آ جائے کہ میں اپنا حق معاف کرتا ہوں لیکن تمہارا حق جو میرے ذمے ہے وہ میں ادا کروں گا، تو بتاؤ لڑائی کس بات کی؟ جب سامنے والے کو اس کا حق مل گیا تو وہ کیوں لڑے گا، اور میں اپنے حق کا مطالبہ نہیں کرتا، تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ تو اخلاق کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم اپنا حق معاف کر دیں اور سامنے والے کا حق ادا کر دیں۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب روانگی کی بات کرتے تھے تو اس میں 6 نمبر بتاتے تھے، تو وہ 6 نمبر کیا بتاتے تھے؟ کلمہ اور نماز کو لے کر علم الہی، ذکر الہی کے ساتھ اپنا حق معاف کرتے ہوئے، دوسرے کا حق ادا کرتے ہوئے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے گاؤں در گاؤں پھریں گے۔ یہ پورے 6 نمبر ہو گئے، ہے نا؟ کلمہ اور نماز کو لے کر علم الہی، ذکر الہی کے ساتھ اپنا حق معاف کرتے ہوئے، دوسرے کا حق ادا کرتے ہوئے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے گاؤں در گاؤں پھریں گے۔ تو اخلاق کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم اپنا حق معاف کر دیں اور دوسرے کا حق ادا کر دیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنا حق معاف کر دے گا کل قیامت کے میدان میں اللہ اپنا حق اس سے معاف کر دیں گے۔ جو آدمی دنیا میں اپنا حق معاف کر دے تو ہمارے اوپر اللہ کے بھی تو حقوق ہیں نا، اللہ کا حکم ماننا، اللہ کے سامنے سر جھکانا، اللہ کے احکامات پورے کرنا، ہاں، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ سب اللہ کا حق ہے۔ فرمایا کہ تم دنیا میں اپنا حق معاف کر دو گے تو کل اللہ اپنا حق تم سے معاف کر دیں گے۔ کتنی بڑی چیز ہے، اور یہ اخلاق کی خوبصورتی ہے۔ تو یہ سب ظاہر کی چیزیں ہیں کہ ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، ہماری عبادت اچھی ہو جائے، نماز اچھی ہو، روزہ اچھا ہو، زکوٰۃ اچھی ہو، حج اچھا ہو،
ذکر اچھا ہو، قرآن کی تلاوت اچھی ہو، دعوت اچھی ہو. اور اچھے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایک تو اس کا ظاہر اچھا ہو، ایک اس کا باطن اچھا ہو. ظاہر اچھا ہونا یعنی قیام اچھا ہو، رکوع اچھا ہو، سجدہ اچھا ہو، قرآن کی تلاوت اچھی ہو. ہم جو نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں وہ قرآن اچھا ہو. تو اچھا قرآن، اچھی دعا، اچھا رکوع، اچھا سجدہ، تو نماز اچھی بنائی جائے. روزہ اچھا بنایا جائے کہ جیسے روزہ کھانے پینے سے رک جانے کا نام ہے، ایسے ہی روزہ آنکھوں کے گناہ سے رک جانا، کان کے گناہ سے رک جانا، زبان کے گناہ سے رک جانا، دل کے گناہ سے رک جانا، کہ ان سارے گناہوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے. جسم کے اندر 12 اعضاء ہیں جن سے گناہ ہوتے ہیں. جسم کے اندر 12 اعضاء ہیں، 12 عضو ہیں جن سے انسان گناہ کرتا ہے. 2 ہاتھ، 2 پیر، 2 آنکھ، 2 کان، 8 ہو گئے. دل، دماغ، زبان، یہ گناہوں کے راستے ہیں جن سے گناہ ہوتے ہیں. کہ آدمی ہاتھ سے گناہ کرے گا یا پیر سے گناہ کرے گا. ہاتھ سے گناہ کرنا، کسی کے اوپر ظلم کرنا، کسی کو ستانا، نامحرم کو چھونا، کوئی حرام کام ہاتھ سے کرنا، یہ سب ہاتھ کے گناہ. پیر کے گناہ، کسی گناہ کے کام کی طرف چل کر جانا، یہ پیر کے گناہ. تو دونوں ہاتھ گناہ کرتے ہیں، دونوں پیر گناہ کرتے ہیں. پھر دونوں آنکھ سے نامحرم کو دیکھنا، بد نظری کرنا، آنکھ کا گناہ. پھر کان کے گناہ، گانے سننا، غیبت سننا، جھوٹی باتیں سننا، یہ سب کان کے گناہ ہیں. پھر زبان کے گناہ، کہ آدمی زبان سے غیبت کرے گا، زبان سے جھوٹ بولے گا، زبان سے کسی کو تکلیف دے گا. پھر دل کے گناہ، غلط خیالات کا سوچنا، غلط خیالات کا سوچنا، گناہوں کے بارے میں سوچنا، میں ایسا کر لیتا، میں ایسا کر لیتا، میں ایسا کر لیتا. پھر دماغ کے گناہ، کہ دماغ الٹی سیدھی چیزوں کی طرف چلانا. یہ سارے اعضاء ہیں جن سے گناہ ہوتے ہیں. تو روزہ ان سارے اعضاء کو گناہوں سے بچانے کا نام ہے. اب روزے کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ اعضاء گناہ سے بچ جائے، کہ ان سے گناہ نہ ہو. تو روزہ اچھا ہو جائے، حج اچھا ہو جائے، کہ حج ہم اللہ کی رضا کی نیت سے کر رہے ہیں. حج کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بالکل پاک صاف کرنے کی نیت سے حج کریں. گویا حج کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جو کچھ ہم نے کیا اب آئندہ نہیں کروں گا، ایک نئی زندگی حج کے بعد شروع کروں گا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی حج کر لیتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا آج ہی دنیا کے اندر آیا ہے. تو اب جب ہم ایسے پاک صاف ہو کر کے آ گئے تو اب آگے کی جو زندگی ہے وہ پاک صاف گزرنی چاہیے. حج کا اچھا ہونا یہ. زکوٰۃ کا اچھا ہونا یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس مال کی زکوٰۃ کو نکالنا اللہ کی نعمت سمجھ کر کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے زکوٰۃ دینے والا بنایا، زکوٰۃ لینے والا نہیں بنایا. ایک بات. دوسری بات، زکوٰۃ کو اس طرح جس کو دیا جائے اس نیت سے نہ دیا جائے کہ یہ فقیر ہے، اس کی ضرورت ہے اور میں اس کی ضرورت پوری کر رہا ہوں، اس نیت سے زکوٰۃ نہ دی جائے. زکوٰۃ اس نیت سے دی جائے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسے اسباب مہیا کر دیے کہ میں آپ کے بندوں کی مدد کر سکوں، آپ کے بندوں کے کام آ سکوں. اور وہ جس نے میری زکوٰۃ لے لی میں نے اس پر احسان نہیں کیا بلکہ اس نے میرے اوپر احسان کیا. اس تصور کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنا یہ زکوٰۃ کی خوبصورتی. تو گویا یہ ظاہر اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں
کہ میرا بندہ ظاہر سے بھی اچھا ہو اور باطن سے بھی اچھا ہو۔ اب ظاہر میں یہ ساری چیزیں ہیں، اخلاق، عبادات، معاملات اچھے ہوں، لین دین اچھا ہو، وعدے کے پابند ہوں، دھوکہ نہ دے رہے ہوں۔ اگر تاجر ہیں تو تجارت میں دھوکہ نہ دے رہے ہوں، تاجر ہیں تو تجارت سود پر نہ کر رہے ہوں، تاجر ہیں تو امانت داری کے ساتھ تجارت کر رہے ہوں، اور جو جس سے وعدہ ہو اس وعدے پر اس کام کو کیا جائے۔ عام طور سے تجارت میں لین دین کا وعدہ ہوتا ہے کہ جی اس تاریخ کو دے دوں گا، اس تاریخ کو لے لوں، اس وعدے کی پابندی کہ میں نے فلاں کو زبان دی ہے، مجھے اس وقت میں اس کی امانت اس کو پہنچانی ہے، تو وعدے کا پابند ہو، معاملات صاف ستھرے ہوں۔ اور معاملات کیسے ہوں یہ بھی قرآن نے بتا دیا، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ جب تم آپس میں لین دین کیا کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور اس لکھے پر گواہ بنا لیا کرو تاکہ آپس میں بدمزگی نہ ہو، تو لین دین صاف ستھرا ہو، معاشرت اچھی ہو، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھی طرح رہ رہے ہیں، یعنی ہم گھر میں جائیں تو گھر والے ہم کو دیکھ کر خوش ہو جائیں، جتنی دیر ہم گھر میں رہیں گھر کے اندر خوشی کا ماحول رہے، ہمارے گھر میں جانے سے گھر والوں کو پریشانی نہ ہو، گھر والوں کے اوپر ڈر اور خوف غالب نہ آئے، معاشرت اچھی ہونا۔ اب معاشرت اچھی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق، بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ، بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، رشتہ داریوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، کہ ان سب کے ساتھ ہماری زندگی خوبصورت ہو۔ یہ ہے معاشرت، کہ معاشرت کا اچھا ہونا۔ اب ان ساری چیزوں کو ہمیں سیکھنا پڑے گا، بہت بڑا چیپٹر ہے، معاشرت ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، اخلاقیات ایک بہت بڑا چیپٹر، عبادات ایک بہت بڑا چیپٹر۔ تو اب اس ساری چیزوں کو ہمیں سیکھنا پڑے گا۔ اب سیکھنے کے دو راستے، ایک راستہ تو یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کسی کے سامنے پیش کر دے کہ جی میں اپنی زندگی آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، اور پھر ہر چیز ہر وقت پوچھ پوچھ کر اپنی ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرے۔ ایک راستہ تو یہ ہے۔ ایک راستہ یہ ہے کہ بھئی یہ تو ممکن نہیں ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ ایک دن دو دن کا تو کام نہیں۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے کو فارغ کریں، اور فارغ کر کے پھر ایسے ماحول میں رہیں جہاں ہم کو ان سب چیزوں کو سیکھنا اور کرنا اور سمجھنا آسان ہو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دور میں یہ دعوت کا کام دیا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکل کر کے ان چیزوں کی مشق کریں۔ تو اب ہم جو اللہ کے راستے میں نکلیں تو نکل کر صرف بیان کرنا نہیں سیکھنا ہے کہ جی چلو جماعت میں چل رہے ہیں 40 دن میں بیان کرنا آ جائے، بیان کرنا نہیں سیکھنا ہے۔ اس 40 دن کے اندر اپنے آپ کو ان اخلاق کا حامل بنانا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کر گئے، کیونکہ ظاہر بات ہے الگ الگ مزاج کے لوگ ہیں، الگ الگ طبیعت کے لوگ ہیں۔ اب جب یہ الگ مزاج الگ طبیعت کے لوگ ہیں تو سب کی زندگی گزارنے کا انداز الگ الگ ہوگا، کسی کو اندھیرا پسند ہوگا، کسی کو روشنی پسند ہوگی، کسی کو مرچا پسند ہوگا، کسی کو بے مرچے پسند ہوگا، کسی کو ہوا تیز پسند ہوگی، کسی کو ہوا کم پسند ہوگا نہیں، الگ الگ مزاج کے لوگ ہوں گے۔ اب ان کے بیچ میں رہ کر کے اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا، اب ان کے بیچ میں رہ کر کے اپنا حق چھوڑ دینا، کہنا بھی ٹھیک ہے جیسا تمہیں پسند، جو تمہیں اچھا لگے، ہم تو آئے ہی اسی کو سیکھنے کے لیے۔ تو اللہ کے راستے میں نکل کر ہم کو اپنے اخلاق کو اچھا بنانا ہے۔
پھر اس اللہ کے راستے میں نکل کر چونکہ ہم فارغ ہو کر کے آئے ہیں تو یہاں ہمیں اپنی عبادات کو اچھا بنانا ہے، یعنی نماز ہر دن ہماری اچھی ہوتی جائے، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا۔ جلدی تو ہے نہیں، گھر تو جانا نہیں ہے، دکان پہ جانا نہیں ہے، کاروبار تو کرنا نہیں ہے، فارغ ہو کر کے آئے ہیں تو اب کیا کریں؟ نماز اچھی پڑھیں، اطمینان سے نماز پڑھیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اطمینان سے نماز پڑھنے کے لیے کم سے کم درجے کی بات یہ ہے کہ رکوع اور سجدے کی تسبیحات 7 مرتبہ کہی جائیں، ایک بات۔ دوسری بات اطمینان سے نماز یہ ہے کہ ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے میں اتنا وقت لگایا جائے کہ جسم کی ساری ہڈیاں اپنی اپنی جگہ واپس پہنچ جائیں۔ یعنی جیسے ہم سجدے میں گئے، اب سجدے سے جب ہم اٹھے تو چونکہ سجدے میں گئے تو ساری ہڈیاں آگے پیچھے ہوئیں، ہم سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں اور اتنی دیر بیٹھیں کہ ہماری ہڈیاں سب اپنی جگہ واپس پہنچ جائیں، پھر دوسرے سجدے میں جائیں۔ رکوع سے کھڑے ہوں تو اتنی دیر کھڑے ہوں کہ ہماری ہڈیاں اپنی جگہ واپس آ جائیں، پھر ہم رکوع سے سجدے میں جائیں۔ اطمینان سے قرآن پڑھیں۔ اللہ نے جتنا قرآن توفیق دی ہے ہم کو یاد کرنے کی، یاد رکھنے کی، اس قرآن کا نماز میں اہتمام کیا جائے۔ اچھا، اب ظاہر بات ہے کہ یہ فرض نماز میں تو نہیں ہوگا کیونکہ ہم امام کے تابع ہیں، یہ کام ہوگا نفل نماز میں۔ تو نفل نماز میں اپنی نماز کو اچھی بنانے کی مشق، یعنی روزانہ کم سے کم درجے کی بات یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز اس نیت سے نفل پڑھی جائے کہ میں اپنی نماز کو اچھا بناؤں، اس نیت کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ تو نماز کو اچھا بنانا، اسی لیے نکلے ہم اللہ کے راستے میں۔ ذکر کو اچھا بنانا، ایک تو ذکر ہے چلتا پھرتا کہ جی گشت کرنے جا رہے ہیں تو تسبیح پڑھ لی، مسجد میں مشورے میں بیٹھے ہیں تو تسبیح پڑھ لی، بات چیت کر رہے ہیں اس کے بیچ میں تسبیح پڑھ لی۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ذکر اللہ کو دھیان میں رکھ کر کیا جائے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اس طرح اللہ کو یاد کرو کہ اللہ بھی تمہیں یاد کرے۔ اچھا، جب ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ذکر کریں گے تو اللہ کا یاد کرنا ہمیں محسوس ہوگا۔ جب ذکر ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کریں گے، اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا کیا ہے؟ باوضو اور قبلہ رخ بیٹھ کر، باوضو اور قبلہ رخ بیٹھ کر۔ اب جو 3 تسبیح پڑھنی ہیں تو 3 تسبیح میں پہلی تسبیح سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استحضار ہو میں اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہوں، میرا اللہ پاک ہے، سارے عیبوں سے پاک، ساری کمیوں سے پاک، میرا اللہ پاک صاف، الحمدللہ، ساری تعریفیں میرے اللہ کے لیے، اتنی نعمتیں میرے اللہ نے دی، الحمدللہ۔ یہ سوچے لا الہ الا اللہ، کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ اکبر، ساری عظمتوں ساری بڑائیوں کا مالک ایک اکیلا اللہ ہے۔ تو یہ استحضار۔ استغفار پڑھیں تو اپنے گناہوں کو سوچیں، یا اللہ میں نے جھوٹ بولا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں نے بدنظری کی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں نے دھوکہ دیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، ایک ایک گناہ کو یاد کر کے اور پھر استغفار کریں۔ درود شریف پڑھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کریں کہ کتنے احسانات ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر، ایک ایک احسان کو یاد کرو پھر کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو ذکر ہوگا، اس ذکر پر اللہ کا تمہاری طرف متوجہ ہونا یہ تمہیں محسوس ہو جائے، ایسا ذکر کرنا۔ اب اللہ کے راستے میں نکل کر یہ کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی ظاہر بات ہے 24 گھنٹے مسجد میں رہنا ہے، اور یہ استحضار والا ذکر 15 سے 20 منٹ میں ہو جائے، 15 سے 20 منٹ میں یہ ذکر ہو جائے۔ اس ذکر کو کرنا استحضار کے ساتھ تو ہمارا ذکر اچھا ہو جائے۔
پھر اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی زبان کو جھوٹ اور غیبت سے بچانا ہے۔ اب ظاہر بات ہے جماعت میں ہیں، 24 گھنٹے یہاں رہنا ہے، صبح 2 گھنٹے تعلیم ہو گئی، شام کو 1.5 گھنٹے تعلیم ہو گئی، اب کیا کریں؟ تو اب آپس میں باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو باتیں شروع ہوتی ہیں کیسے؟ فلاں کو جانتے ہو تم؟ وہ ایسے ہیں۔ ارے نہیں یار تمہیں نہیں پتا ہے، وہ ایسے ہیں۔ ایسے شروع ہوتی ہے اور پھر یہ چیز غیبت بن جاتی ہے، اور غیبت ہمارے سارے اعمال کو ختم کر دیتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے بندہ نماز پڑھتا ہے، بندہ ذکر کرتا ہے، بندہ قرآن پڑھتا ہے، اور پھر کسی ایمان والے کی غیبت کرتا ہے، جو کچھ نماز میں کمایا تھا، جو کچھ ذکر میں کمایا تھا، جو کچھ قرآن میں کمایا تھا، وہ سب اس کے نام اعمال میں چلا جاتا ہے اور ہم خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے راستے میں نکل کر جب غیبتیں ہوتی ہیں تو لگتا یہ ہے کہ ہم 40 دن لگا کر جا رہے ہیں اور بہت کمائی کر لی ہے، لیکن وہ ساری کمائی ضائع ہو چکی ہوتی ہے، صرف گنتی کے دن پورے ہوتے ہیں۔ اس لیے زبان کو غیبت سے بچانا، اور غیبت سے بچانے کا راستہ کیا ہے؟ جو موجود نہیں اس کی بات نہیں، جو موجود نہیں اس کی بات نہیں۔ کوئی بھی آدمی بات شروع کرے آپ سے تو آپ کیا کہیں گے کہ بھائی جو موجود نہیں میں اس کی بات نہیں کرتا، اپنی بات کرو میری بات کرو، تو غیبت نہیں ہوگی۔ سیدھی بات، کوئی بھی ہو بھائی اپنی بات کرو میری بات کرو، جو موجود نہیں میں اس کی بات نہیں کرتا۔ انشاءاللہ ہم غیبت سے بچ جائیں گے، اور اللہ کے راستے میں نکل کر سب سے زیادہ سنت کا اہتمام، کہ کوئی کام خلاف سنت نہ ہونے پائے۔ اچھا انسان ہے، غفلت بھی ہوگی، غلطی بھی ہوگی، سنت چھوٹے گی، تو شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان یہ کہتا ہے اچھا اب کروں گا، اچھا اب سنت نہیں چھوڑوں گا۔ شیطان یہ سمجھاتا ہے کرنا کیا چاہیے کہ ایک سنت چھوڑ گئی۔ جیسے مثال کے طور پر ہم مسجد میں داخل ہوئے، تو مسجد میں داخل ہونے لگے، بے خیالی میں الٹے پیر سے آ گئے۔ اندر آنے کے بعد خیال آیا کہ ہم الٹے پیر سے آئیں، تو شیطان کیا کہے گا؟ اچھا 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 اب نہیں کریں گے۔ یہ شیطان کہے گا اب نہیں کریں گے۔ اچھا یہ غلطی پھر ہوگی، کیونکہ غفلت تو شیطان لائے گا۔ اس غلطی کو ختم کرنے کا راستہ کیا ہے؟ اس غلطی کو ختم کرنے کا راستہ یہ ہے کہ میں الٹے پیر سے داخل ہو گیا، اوہو غلطی ہو گئی، واپس لوٹو، واپس باہر جاؤ، مسجد کے باہر جاؤ۔ اور کیسے جاؤ؟ سنت کے مطابق جاؤ، کہ جیسے سنت مسجد سے باہر نکلنا ہے اس ترتیب پر مسجد سے باہر نکلو، اور باہر نکل کر توبہ کرو کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں سنت کے خلاف مسجد میں داخل ہو گیا، میری اس غلطی کو معاف فرما دیجیے، اور پھر سنت کے مطابق مسجد میں داخل ہو جاؤ۔ شیطان کبھی یہ نہیں چاہتا کہ بندہ ایک عمل چھوڑ کر 3 عمل کرے، تو پھر اگلے وقت میں شیطان خود یاد دلائے گا بھائی سیدھے پیر سے جا، پھر وہ خود یاد دلا دے گا، تو یہ سنت نہیں چھوٹے گی۔ پھر ہر سنت کا یہی حال ہے کہ سنت اگر چھوٹ جائے فوراً لوٹ جاؤ اور توبہ کرو، معافی مانگو، اور پھر اس کام کو سنت کے مطابق کرو، آئندہ وہ سنت نہیں چھوٹے۔ تو اس 40 دن میں اس کی مشق کر لو کہ کوئی کام سنت کے خلاف نہ ہونے پائے، ساری محنت اس پر کر لو کہ کوئی کام سنت کے خلاف نہ ہو۔ جتنا سنت کا اہتمام کر لو گے زندگی اتنی نورانی ہو جائے گی۔ مدینہ منورہ میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، وہ فرمانے لگے کہ مولوی صاحب سنت کا نور جانتے ہو کیا ہے؟ میں نے کہا حضرت بتا دیجئے۔ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی سنت میں اتنا نور رکھا ہے کہ اگر اللہ اس نور کو دنیا میں ظاہر کر دے تو ایک سنت کی اتنی نورانیت ہے کہ سورج کی روشنی مان پڑ جائے۔ اللہ نے اتنی نورانیت سنت کے اندر رکھی، تو ہم سنت کے اہتمام کے ساتھ وقت گزارنے والے بنے۔ ان ساری چیزوں سے ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح ہوگی اور ہمارے باطن کی بھی اصلاح ہوگی، کہ جب آدمی اپنے ظاہر کو پاک کر لیتا ہے تو پھر اندر خود بخود صفائی آنے لگتی ہے۔
جیسے آپ دیکھو، آپ میلے کچیلے کپڑے پہنے ہو تو طبیعت الگ سی ہوتی ہے، اور صاف ستھرے کپڑے پہن لیجئے، خوشبو لگا لیجئے تو آپ کو اندر سے ایک اطمینان اور بشاشت محسوس ہو۔ بالکل اسی طرح آدمی اپنے کو جب گناہوں سے پاک کر لیتا ہے، سنت کا پابند بن جاتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتا ہے، تو اندر سے خوشی محسوس ہوتی ہے اور دل گناہوں سے دور بھاگتا ہے، گناہوں سے بچنے کا دل چاہتا ہے، خیر کی طرف لپکنے کا دل چاہتا ہے۔ تو اپنے کو گناہوں سے پاک صاف کرنا، اس کی فکر۔ تو ظاہر کی بھی اصلاح اور باطن کی بھی اصلاح۔ میرا باطن پاک ہو، باطن کا مطلب کیا ہے؟ میرے اندر حسد نہ ہو، میرے اندر کینہ نہ ہو، میرے اندر غیبت نہ ہو، میرے اندر کسی سے بغض نہ ہو، میرے اندر کسی سے عداوت نہ ہو، میں کسی سے جلن نہ رکھوں، ہاں میں لالچی نہ بنوں، میں بخیل نہ بنوں۔ یہ سب اندر کی بیماریاں ہیں۔ ان بیماریوں سے اپنے کو پاک صاف کرنا کہ میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے والا بنوں۔ اللہ نے جو دیا میں اس پر راضی ہوں، اللہ نے جیسے دیا میں اس پر راضی ہوں۔ میں اپنی زبان کی حفاظت کروں، میں غیبت سے اپنے آپ کو بچا لوں، میں اللہ کے بندوں پر خرچ کر کے خوش ہونے والا بنوں۔ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں، اپنا مال لے کر کے نکلیں، یہ مال اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں پر خرچ ہو جائے اور اس خرچ ہونے پر مجھے خوشی ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ کھانے میں مزہ نہیں آئے گا، کھلانے میں مزہ آئے گا۔ اور صحابہ کا یہی مزاج تھا کہ وہ قوم کھانے نہیں آئی تھی، کھلانے آئی تھی۔ کیسا کھلایا کہ 7 گھر میں سری چکر لگا کے واپس آ گئی۔ سب کھلانے والے تھے، کوئی کھانے والا نہیں تھا۔ جب تک امت کھلانے والی بنی رہی، امت میں غربت نہیں آئی، اور جب امت کھانے والی بن گئی تو امت فقر و فاقے کا شکار ہوتی چلی گئی۔ جب تک امت مال خرچ کرنے کو اپنی سعادت سمجھتی رہی، اللہ اس کے مال کو بڑھاتا چلا گیا، اور جب امت نے مال کو روکنا شروع کر دیا اور مال کے خرچ کرنے میں اس کی جان نکلنے لگی، اللہ تعالیٰ نے اس کی فراوانی کو روک دیا اور ہر آنے والا دن اس کے لیے پریشانیوں کا سبب بنتا چلا گیا۔ تو ہم اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے مال کو خرچ کرنا اپنی سعادت سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر۔ ہاں، فضول خرچی نہ ہونے پائے، فضول خرچی نہ ہونے پائے کہ جی آج تو انڈے بنیں گے، اور آج تو بریانی بنے گی، اور آج تو مرغا بنے گا۔ ہم زبان کی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نہیں نکلے، ہم تو ضرورت کے بقدر کھانے کے لیے نکلے کہ جس سے میری ضرورت پوری ہو جائے۔ دیکھو، دنیا خواہش پوری ہونے کی جگہ نہیں ہے، دنیا تو ضرورت پوری ہونے کی جگہ ہے۔ خواہش تو جنت میں پوری ہوگی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کہ تمہارے لیے جنت میں وہ سب کچھ ہے جس کی تم خواہش کرو۔ اور دنیا میں خواہش کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی، یہاں تو ضرورت پوری کر لو۔ اچھا، اور دیکھو، ضرورت پوری کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم کسی کی ضرورت نہیں روکیں گے، ضرورت اللہ کہیں نہ کہیں سے پوری کر دے گا، کوئی راستہ نکالے۔ ہم پریشان اپنی ضرورت کے لیے نہیں ہیں، ہم سب پریشان اپنی خواہش کے لیے کہ جی ایک گاڑی ہے تو 2 گاڑی ہو جائیں، ایک منزلہ مکان ہے تو 2 منزلہ مکان ہو جائے، ایک دکان ہے تو 2 دکان ہو جائے، ہاں، اتنی آمدنی ہے تو اتنی ہو جائے۔ حالانکہ جو میرے پاس موجود ہے وہ میری ضرورت کے لیے کافی ہے، اور اگر کافی نہ بھی ہوگا تو اللہ اس ضرورت کو پورے کرنے کا انتظام کرے گا، کیسے بھی کرے۔ تو ہم اللہ کے راستے میں نکل کر کم سے کم اس کی مشق کر لیں کہ اللہ کے راستے میں ہم ضرورت پوری کرنے آئیں، خواہش پوری کرنے نہیں آئیں، ہے نا؟ تو ضرورت پنکھے سے بھی پوری ہو جائے گی، اور خواہش اے سی میں بھی پوری نہیں ہوگی۔ گرمی کا زمانہ ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں
کہ ضرورت پنکھے سے پوری ہو جائے گی، خواہش اے سی سے بھی نہیں پوری ہوگی، اور اس سے آگے کہ صاحب سینٹرل اے سی ہونا چاہیے. ہاں تو ضرورت پوری کرنا، کھانے میں، سونے میں، ہاں اپنی بات چیت میں ضرورت پوری کریں. اسی طرح ہماری جو کچھ ہم کماتے ہیں آخرت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، ہم جو کچھ کماتے ہیں، اس کمائی کو سب سے زیادہ جو آگ لگتی ہے اور یہ جو برباد ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ موبائل سے ہوتا ہے. موبائل پوری تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے. چلہ 4 مہینہ مجاہدات، مراقبہ، سب کچھ صرف اس موبائل سے برباد ہو جاتا ہے. تو کم از کم اس 40 دن کے اندر ہم اپنے کو اتنا پابند بنا لیں کہ 40 دن موبائل استعمال نہیں کریں. میں نے کہا ساری باتیں صحیح ہیں، بس یہ والی کڑوی ہے، یہ والی گولی جو ہے یہ بہت کڑوی ہے، باقی سب تو اب تک بہت اچھی تھی. کیا بھائی، ہے نا؟ اندر سے یہ آواز آئی نا کہ یہ والی گولی بہت کڑوی ہے. اچھا اتنا طے کر لو کہ جی 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ، 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ جو اپنی ضرورت ہو موبائل سے پوری کر لو، باقی 23.5 گھنٹے اپنے موبائل کو بند رکھو. میں یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ 40 دن میں اس کی برکت تم دیکھ لو. ورنہ آج موبائل کے ساتھ جو جماعتوں میں وقت لگ رہا ہے سوائے گنتی کے دن پورا ہونے کے اور کچھ نہیں مل رہا ہے. جیسے آتے ہیں ویسے ہی کورے واپس چلے جاتے ہیں. نہ ایمان میں ترقی، نہ اعمال میں ترقی، نہ یقین میں ترقی، نہ آگے کام کی کوئی فکر، نہ کوئی دعوت کا مزاج، نہ کچھ بھی نہیں بنتا. سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. گنتی پوری ہوتی ہے کہ ہاں صاحب چلہ لگائیے 40 دن ہو گئے. اس لیے کم از کم درجے کی بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں جاؤ سب موبائل جمع کر کے امانت میں جمع کروا دو کہ جی ہم 40 دن بعد جب جائیں گے تب آپ سے موبائل لے لیں. اور یہ نہ ہو سکے تو آخری درجہ یہ ہے کہ 23.5 گھنٹے موبائل بند رکھو. اپنی ضرورت کے لیے آدھا گھنٹہ گھر والوں کو بتا دو، جس کو فون کرنا اسے بتا دو کہ بھائی اتنے بجے سے اتنے بجے تک آدھے گھنٹے کے لیے میرا موبائل کھلے گا، اگر کوئی بات کرنی ہو تو کر لینا. اور تیسری بات یہ کہ اس 40 دن کے اندر اپنے موبائل میں نیٹ بند کر دو. سب سے زیادہ تباہی و برباد، یعنی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، حال یہ ہو گیا ہے کہ جماعتوں میں نکل کر مسجد میں لیٹ کر رات کو موبائل پر ریلیں دیکھی جاتی ہیں. اب یہ ایمان بنے گا؟ یہ دین آئے گا زندگی میں؟ یہ ہماری زبان کا اثر لوگوں کے اوپر پڑے گا؟ سب کچھ ختم ہو جائے گا. اس لیے بھائی ہم اللہ کے راستے میں اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کے لیے نکلے ہیں، اپنی ترقی کے لیے نکلے ہیں، اپنے ایمان کو بنانے کے لیے نکلے ہیں، اپنے اعمال کو خوبصورت بنانے کے لیے نکلے ہیں. تو پھر اگر علاج چاہتے ہو تو پرہیز بھی کرنا پڑے گا. کیا بھائی، اگر علاج چاہتے ہو تو پرہیز کرنا پڑے گا. پرہیز نہیں کرو گے اور علاج کرتے رہو گے تو ادھر علاج ہوگا، ادھر بد پرہیزی سے مرض بڑھے گا. جہاں تھے وہیں کھڑے رہو گے. ٹھیک ہے، اس کی نیت کریے انشاءاللہ کہ ہم اللہ کے راستے میں وقت اس طرح لگائیں کہ ہمارا وقت ہمارے لیے کارآمد بن جائے، ہمارا وقت ہمارے لیے کارآمد بن جائے. اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرما دے اور آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرما دے. ذکر ہوتا ہے، ذکر کی 4 تسبیح ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ 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 اللہ. اور اس ذکر کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے، دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبت ہمارے دل سے نکل جائے. اس جذبے کے ساتھ ذکر کرنا ہے.